السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 515واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، انگریزی میں سبق شروع کرنے کے تعلق سے میں نے آپ تمام لوگوں سے مشورہ طلب کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری دنیا سے ہمارے اصلاح معاشرہ کا سبق سننے والوں نے اپنے مجھے پازیٹیو جو فیڈ بیک دیے، ماشاءاللہ ان سے مجھے بہت حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی۔ اکثر بھائیوں نے کہا مولانا وقت کی سب سے اہم اور اشد ضرورت ہے، بالکل ہفتے میں ایک مرتبہ انگریزی میں بھی ایک سبق ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو ہائر ایجوکیٹڈ مسلمان بھائی ہے ان تک، اور جو نان مسلمس ہے ان تک بھی صحیح اسلام کی شکل و صورت ہم انگریزی زبان میں پیش کر سکیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا انگریزی زبان یہ یہود و نصارہ کی زبان ہے، سور کھانے والوں کی زبان ہے، ہم نے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری زبان تو اردو زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزی کے بہاؤ میں ہم اپنی مادری زبان کو چھوڑ بیٹھے۔ دیکھو کیسا ہے، ہمارے جن بھائیوں کے ذہن میں یہ باتیں اور یہ بدگمانیاں پیدا ہوئی کہ انگریزی زبان یہ یہود و نصارہ کی زبان ہے یا سور کھانے والوں کی زبان ہے اور ہماری مادری زبان اردو زبان ہے، میں ان کو کچھ باتیں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ زبان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کی ہو، وہ کوئی بھی زبان کسی کی زبان نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی زبان صرف اور صرف عربی زبان ہے جو میدان حشر میں بولی جائیں گی، اور جنت کے اندر جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب بھی عربی زبان میں اسی لیے نازل کی، ھذا لسان عربی مبین۔ صرف عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم علاقائی زبانیں بولتے ہیں یہ اپنی مادری اور علاقائی زبانیں ہیں۔ اردو زبان ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس کا پیٹنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں اردو خالی مسلمانوں کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو بھائیوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے میں ان کو بتاتا ہوں، خود جس ملک کی جو گورنمنٹ لینگویج ہے، جو سرکاری زبان ہے اردو، اس ملک کے اندر بھی 100% لوگ اردو نہیں بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ملک ہندوستان میں کشمیر میں آپ چلے جاؤ، وہاں پہ ٹوٹل لوگ اردو نہیں بولتے ہیں، وہاں پہ کوئی الگ ہی زبان بولتے ہیں۔ پنجاب میں جائیں گے، پنجاب کا مسلمان پنجابی بولتا ہے۔ ہریانہ میں آئیے، ہریانہ کا مسلمان ہریانوی زبان بولتا ہے۔ راجستھان میں جاؤ، وہاں کا مسلمان یا تو مارواڑی بولتا ہے یا تو سندھی بولتا ہے۔ گجرات میں آ جائیں گے، گجرات کا تو یہ حال ہے کہ عربی کتابوں کی شروحات بھی وہاں پہ آج کل گجراتی زبانوں میں لکھی جا چکی ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے گجراتی زبان میں ہے، یہاں تک کہ جو مدارس جہاں سے صرف علماء اور حفاظ نہیں بلکہ مفتی پیدا ہو کر نکل رہے ہیں، ان مدارس کے بھی جو ماہ نامے ہیں وہ بھی گجراتی زبان میں نکلتے ہیں، دارالعلوم اور بیان مصطفیٰ کے نام سے۔ پتہ یہ چلا، اور نیچے آپ آئیے، مہاراشٹر میں کوکن کے پٹے میں آئیں گے تو وہاں کا مسلمان چاہے تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہو یا کسی اور جماعت سے یا کسی اور تحریک سے، وہ لوگ کوکنی زبان بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہاراشٹر کے دوسرے علاقوں میں جاؤ، آج بھی دیہاتوں کے اندر اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہ بیچارے مراٹھی زبان بولتے ہیں۔ اور نیچے اگر آپ جائیں گے، اگر پچھم بنگال میں تو یہ حال ہے کہ وہاں کے مسلمان کو تو اردو کسے کہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے، بنگالی کے علاوہ بیچارے نے دوسری زبان جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو مدارس میں پڑھے ہیں یا جنہوں نے وہاں سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کی ہے، ان کو کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو زبان لکھنا پڑھنا اور بولنا آ جاتی ہے۔ نیچے کے حصے میں اگر آپ آئیں گے ساؤتھ انڈیا میں، وہاں تو یہ حال ہے میرے بھائی کہ میرا وقت تامل ناڈو میں بھی لگا ہوا ہے، کرناٹکا کے بھی علاقوں میں لگا ہے، مجھے تجربہ ہے کہ تامل ناڈو میں ہم نے دیکھا وہاں پر بغیر مترجم کے آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے، بیان بھی وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تامل ناڈو میں چنئی کے مرکز کے اندر ہفتے واری اجتماع میں جو بیان ہوتا تھا وہ تمل زبان کے اندر، جمعہ کا بیان تمل زبان کے اندر، وہاں کی حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تمل زبان کے اندر۔ مطلب یہ حال ہے وہاں کا
کہ وہاں کے آدمی سے اگر آپ کو کمیونیکیشن کرنا ہے یا تو آپ نے انگریزی میں کرنا یا تو وہاں کی جو لوکل زبان ہے اس کے اندر. وہاں کے مسلمان کو بھی اردو کیا ہے پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انڈیا کے باہر چلے جاؤں گے دنیا کے اور ملکوں میں آپ دیکھو، ملیشیا میں لوگ وہاں کی زبان بولتے ہیں، انڈونیشیا میں وہاں کی، فلیپینس کے اندر وہاں کی زبان، تھائی لینڈ میں وہاں کی زبان، کوریا میں وہاں، پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے علاقوں کی زبانیں بولتے ہیں. انگریزی زبان سے فائدہ یہ ہے کہ انگریزی زبان ایک گلوبل لینگویج ہے. آپ انگریزی میں کمیونیکیشن کریں گے، اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤں گے تو آپ انگریزی کے ذریعے سے دین کے کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم کو حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ آپ کے ساتھ میں خط و کتابت کرتے تھے عبرانی زبان میں، اور رومن لوگ خط و کتابت کرتے تھے رومن لینگویج میں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید تم ان کی زبان سیکھ لو. آج بھی حکایت صحابہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، انہوں نے 17 دنوں میں اور 15 دنوں میں یہ دونوں زبانوں کو سیکھ لیا. یہ کمال تھا صحابہ اکرام کا. کیوں سیکھا؟ کیوں انہوں نے یہود و نصارہ کی زبان سیکھی؟ مقصد تھا ان کی زبان میں ان تک ان کے پیغام کو پہنچانا. یہی مسئلہ آج کے زمانے میں ہے. انگریزی زبان اس لیے اگر آپ انگریزی میں اپنے میسیج کو پہنچاتے ہیں تو آپ پوری دنیا میں، چاہے وہ علاقے کا آدمی اپنی مادری زبان کوئی بھی ہو، کسی بھی زبان میں بول رہا ہو، وہاں تک آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور اگر یاد رکھو، اگر آپ مسلمان اپنا پیغام ان تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر آپ نے یاد رکھنا کہ آپ کے نام سے آج یہودیوں نے بہت ساری ویب سائٹس اوپن کر کے رکھی ہے. اسلام کے نام سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں. میرا تجربہ ہے، مجھے ہر مہینے جو لیکچر دینا پڑتا ہے انگریزی میں، اس کے لیے مجھے مواد حاصل کرنا پڑتا ہے. میں آن لائن ہی سارا مواد جمع کرتا ہوں. تو میں ویب سائٹس جب اوپن کرتا ہوں القرآن کے نام سے، الاسلام کے نام سے، اور دین ابراہیمی کے نام سے، اور قرآن جو ہے آخری کتاب، ایسے بہت سارے وہاں پہ ویب سائٹس بنی ہوئی ہے. لاسٹ میسیج آف گاڈ، ایسے بہت ساری ویب سائٹس ہیں. لیکن وہ تمام جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہے وہ یا تو قادیانیوں کی ہے، یا تو اسلام کے دشمنوں کی ہے، یا تو یہودیوں کی ہے. ہم لوگ ابھی تک یہی مسئلہ حل نہیں کر سکے کہ ہم کو انگریزی سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے. اسی پہ مارا ماری چالو ہے ہماری. ابھی ہم وہی کنویں کے اندر لڑتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. کیسا ہے میرے محترم بزرگوں، آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو حقانیت سے پہنچائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہ جو میسیج بھیجا اس کے بعد مجھے بہار سے ایک مولانا ہے، بھاگلپور کے اندر وہ پڑھاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید گجرات کے اندر ان کی تعلیم ہوئی ہے. وہ مولانا نے مجھے وائس ریکارڈ کر کے بھیجا. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جو کام کر رہے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں. بولے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی دامت برکاتہم کی مجلس میں بیٹھا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے دنیا بھر کے ملکوں کا سفر کیا، کئی ملکوں کی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر میں گیا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ انگریزوں نے عیسائی مذہب کے اوپر بڑی بڑی ڈیپ کتابیں لکھ کر جو ہے وہ لائبریریوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ادر مذہب والوں نے، یہاں تک کہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں ان کی بھی وہاں پر پوری کتابیں آپ کو انگریزی میں اور تمام چیزوں میں ملے گی. یہاں تک کہ قادیانیوں کی بھی انگریزی میں جو ہے بڑی بڑی کتابیں وہاں پر دنیا بھر کی لائبریریوں میں نے دیکھا. مگر بولے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہماری وہاں پر مجھے کوئی کتاب نہیں ملی. کوئی ایسا بڑا عالم جس نے ایسی مدلل اور مثبت کچھ ایسی کتابیں لکھ دیا ہو جو دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریز کی زینت بنی ہوئی ہو، اور جہاں سے لوگ اس کو اٹھا کر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں مجھے نظر آیا. بولے افسوس کی بات ہے محترم بزرگوں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے انڈیا میں بھی جو انگریزی ترجمے والا قرآن چلتا ہے اس کو محمد پکٹل بول کر ایک ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوگی جان کر، وہ بیچارے نو مسلم تھے، انگریز تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن پاک کا انہوں نے انگریزی کے اندر ترجمہ کیا، جس سے آج لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ ابھی یہ مسئلہ ہی حل کرنے میں الجھے ہوئے ہیں، ابھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں محترم بزرگوں، دیکھو انگریزی زبان
ایک الگ چیز ہے اور انگریزوں کا کلچر ایک الگ چیز ہے. ارے آپ ان کا کلچر مت سیکھو، جیسے وہ رہتے ہیں، جیسے ان کی پارٹیاں ہوتی ہے، جیسے ان کا ڈنر ہوتا ہے، جیسے ان کا لنچ ہوتا ہے، جیسے ان کا لائف اسٹائل ہے، وہ کیوں سیکھ رہے ہو؟ وہ مت سیکھو نا. اس میں آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، لیکن ان کی زبان سیکھو. ہاں، ان کی زبان میں ہم اپنا میسج دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. اور میرے اندر یہ فکر کیوں پیدا ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کڑھن، اور میں نے کیوں یہ زبان سیکھا اور کیوں یہ میں نے شروع کیا. ایک مرتبہ میں بامبے میں اتحاد ایئر ویز کے آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کچھ کام تھا مجھے ٹکٹ بکنگ کے سلسلے میں. اب اچانک وہاں پہ لنچ کی چھٹی ہو گئی. لنچ انہوں نے اعلان کر دیے، بولے بھائی ہم لوگ لنچ کے لیے جا رہے ہیں اور اب اتنے بجے کام شروع ہوگا، آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے. اور میرے بازو میں ایک جرمنی کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جرمن پرسن. ہمارے دونوں کے درمیان میں بات چیت شروع ہوئی. اب اس زمانے میں مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا آئی تھنک یو آر مسلم. میری ٹوپی، میرا لباس دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ آدمی پوچھنا چاہ رہا ہے شاید کہ تم مسلمان ہو کیا. میں نے کہا یس مسلم. اس کے بعد اس نے کہا یا آئی نو اباؤٹ مسلم، اباؤٹ اسلام. اسلام از ان عراق، ان افغانستان، اینڈ عراق اینڈ اسلام ان سیریا، اینڈ ہاؤ مسلم پیپلس دے آر فائٹنگ وتھ ایچ ادر. وہ اس طریقے سے اس نے میرے سے کہا. اب مجھے یاد ہے اس زمانے میں مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی تھی، لیکن اس نے جب افغانستان، عراق، سیریا کا نام لیا میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ یہی ہے کہ مسلمان کیسے سیریا میں، افغانستان میں لڑ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے اسلام جو عراق میں، افغانستان میں ہے. اب میرے دل کے اندر بار بار یہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ میں اس کو جواب دوں. ارے میرے بھائی، تیرے کو یار خالی افغانستان، عراق اور سیریا کا اسلام پتہ ہے، تیرے کو قرآن حدیث والا اسلام پتہ نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا اسلام، انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو ریولیوشن قائم کیا پوری دنیا میں، اسلامک انقلاب، اس کے اندر صرف 1018 لوگوں کی جانیں گئی. 1018 لوگ 23 سال کے اندر جن کی جانیں گئی. اتنے زیادہ غزوات کے اندر، اتنی لڑائیوں کے اندر. اور وہ غزوات بھی کیوں پیش آئے؟ حتی الامکان آپ نے کوشش کی مسئلے کو پیس، پیار، محبت کے ذریعے سے حل کرنے کی، لیکن لاسٹ اسٹیپ میں جب وہ غزوہ ہو گیا تو پورے غزوات میں 23 سالہ زندگی میں صرف 1018 لوگوں کی جانیں گئی. تجھے یہ اسلام پتہ نہیں ہے؟ اس کے کمپیریزن میں آپ جرمنی کے رہنے والے ہیں، آپ کے جرمنی میں اڈولف ہٹلر نے ایک دن میں 1 لاکھ لوگوں کی جانیں لی. ایک ہفتے میں 10 لاکھ لوگوں کو نیست و نابود کیا. پورے جرمنی سے اس نے دشمنوں کا صفایا کر دیا. بھائی صاحب، آپ کو وہ ہسٹری نہیں پتہ ہے اس نے ورلڈ وار کے اندر کس طریقے سے کوہرام مچایا، کس طریقے سے قتل عام مچا کے پوری دنیا میں اپنی دہشت قائم کر دی تھی کہ اس نے ملکوں کا صفایا کر دیا اپنا ریولیوشن قائم کرنے کے لیے، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا. آپ اس کو فراموش کر کے اسلام آپ کو خالی افغانستان، عراق اور سیریا میں نظر آ رہا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والا اسلام پتہ نہیں آپ کو. اچھا، یہ باتیں میں سوچ رہا تھا، اس کو بول نہیں رہا تھا کیونکہ مجھے بولنا ہی نہیں آتا تھا انگلش میں. ایسی پیدا ہو رہی میرے اندر یہ باتیں، اور میں چاہ رہا کہ اس کو منہ پہ لا کر بولوں، مگر اب میں کیا کروں، بول ہی نہیں سکتا. مجھے آتی نہیں انگریزی زبان. میں جب وہاں سے واپسی کے لیے نکلا، پورے سفر کے درمیان میں میرے دماغ پر، میرے ذہن پر یہی غلبہ تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے یہ انگریزی زبان سکھا دے انشاءاللہ، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کچھ لوگ جو اس زبان کے ذریعے سے دین کی محنت میں لگے ہیں اور ماشاءاللہ امت کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ کے نیچے ایمان اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے راستے پہ چل کر میں بھی اس پیغام کو پورے دنیا میں پہنچانے کی فکر اور کوشش کروں گا. یہاں آنے کے بعد میں نے کیا کیا، بہت سارے ایسے لوگ جن کو انگریزی آتی تھی ان سے ریکویسٹیں کی، درخواستیں کی. میں نے کہا دیکھو، میں ایک فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں، آپ کو چیئرمین بناتا ہوں کیونکہ آپ کو انگریزی آتی ہے. آپ خالی میری مدد یہ کرنا کہ آپ نے انگریزی کا پورا کام سنبھالنا، انگریزی میں آپ نے اسپیچ دینا، انگریزی میں آپ نے بولنا، نہیں تو مجھے لکھ کے دینا، میں بولوں گا. مگر آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، یہ قوم لیڈروں کے لیے یوز ہوں گی، ان کو یوز کریں گے لوگ، یوز اینڈ تھرو کی طرح، جیسے ٹوائلٹ پیپر کو یوز کرتے ہیں. یہ قوم یوز میں آئیں گی، یوز میں.
یہ پولیٹیشینز کے یوز میں آئیں گی، یہ دنیا داروں کے یوز میں آئیں گی، ان کو یوز کریں گے لوگ اور بعد میں تھرو کر دیں گے، لیکن یہ دین کے کاموں میں یوز نہیں ہوں گی۔ جہاں دین کا مسئلہ آئے گا ان کو لگیں گا اس سے فائدہ کیا ہے میرا، لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں اللہ جانتا ہے اپنے آپ کو میں نے اتنا ذلیل کیا اس زمانے میں، لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کرنے میں، جتنا تو میں نے کبھی جاب کے لیے اور اپنے کسی پروجیکٹ کو پانے کے لیے بھی نہیں کیا ہوں گا۔ لیکن جب ہر جگہ سے میں نا امید ہو گیا، اس کے بعد میں رات بھر، رات میں 2 3 بجے اٹھتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں چائے بناتا تھا، وہ چائے خود ہی پیتے بیٹھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اے اللہ مجھے کون ساتھ دیں گا، اور نمازیں پڑھتا تھا 2 رکعت اور دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، جرأت دی، میں نے خود نے ہی پھر عزم کیا، ارادہ کیا ٹھیک ہے نا تھوڑی محنت کرنا پڑیں گی، اور کیا۔ اس کے بعد میں نے سمبوائسس کالج کے اندر ایڈمیشن لیا، اور روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد میں وہاں پہ جاتا تھا، روزانہ۔ رمضان کا مہینہ، شدت کی برسات، فجر بعد وہاں جانا ہے، وہ پوری کلاس کر کے کام پہ جانا ہے، وہاں سے پھر مسجد جانا ہے، تراویح بھی سنانا ہے، اور اس کے بعد تفسیر بھی کرنا ہے۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، جب سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے۔ آج محترم بزرگوں، اللہ بہتر جانتا ہے، جب سے میں نے کام شروع کیا، آج مجھے 1.5 سے 2 سال ہو گئے انگریزی میں کام کرتے ہوئے، آج میں وہ فگر نہیں بتاؤں گا جس کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام کے سائے میں آ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اب اس کام کو اور بھی اچھے پیمانے پر کرنا ہے۔ بس آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے دعا بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت بھی فرمائے، آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔